25,000 میگا واٹ کی. 2500 میگا واٹ ول بی آن لائن ان شاء اللہ تعالیٰ بائی ڈسمبر 2009 اور دا بگننگ آف 2010. فائنینشیل کلوز سے میری مراد ہوتی ہے, میں آپ کے جو قارئین دیکھنے والے سننے والوں کو پتہ لگے کہ جب ایک پروجیکٹ گورنمنٹ دیتی ہے کسی کمپنی کو, ملٹی نیشنل کو یا لوکل کمپنی کو, چاہے وہ رینٹل ہو یا آئی پی پی ہو, تو بینک اس کو فائنینسنگ دیتا ہے. جب وہ بینک کی تمام ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ ہو جائیں تو اس کی فائنینشیل کلوزنگ اس کو کہتے ہیں. جب وہ بینک پیسے ڈسبرسمنٹ کرتا ہے, مشین آرڈر ہوتی ہے, اریکشن شروع ہوتی ہے, تو اس وقت آپ کہتے ہیں جی کہ پروجیکٹس ول بی آن لائن. اس کا ٹائم لائن دیکھنے کے بعد, کنسٹرکشن اور پیمنٹ اسکیڈول دیکھنے کے بعد یہ ہم نے اسسمنٹ کیا کہ 2500 ہم اس طرح اچیو کریں گے. دوسری بات, دس از ناٹ ویری اسٹاپنگ. اکانومی کا یہ چلے گا, اکنامک انڈیکیٹرز آپ دیکھیں, انفلیشن از کمنگ ڈاؤن, انٹرسٹ ریٹ از گونا بی کمنگ ڈاؤن, دی گروتھ از کمنگ اپ, تو تمام انڈیکیٹرز آر گوئنگ گڈ. تو اس صورت میں ہم نے آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ جی لوڈ شیڈنگ ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹریٹجک انویسٹر جو ہے اس کو ایز این اپرچونٹی دیکھتا ہے, کہ وہ دیکھتا ہے کہ پاکستان میں انفراسٹرکچر, کور انفراسٹرکچر میں ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. تو وائی ڈونٹ آئی گو ان ٹو دی انرجی سیکٹر, میں آؤں اس میں اور بجلی کی پیداوار بناؤں. تو ہم ڈیلی نیگوشیٹ کرتے ہیں, ہمارے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے باہر بہت سی کمپنیوں کا. ابھی میں ملٹی لیٹرل ٹرپ پہ تھا, یو اے ای میں, قطر میں, جارڈن میں, اور آلسو ان بیروت. تو میرا انٹریکشن ہوا کافی کمپنی کے ساتھ جو کہ ہمارے کول کے جو ریزروز ہیں ان کے اوپر بھی وہ ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں, بجلی, آلٹرنیٹ انرجی. چھوٹی سی بریک لیں گے, سوری ٹو انٹرپٹ یو دیر. ویورز, ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے وفاقی وزیر سرمایہ کاری, فیڈرل منسٹر آف انویسٹمنٹ. انویسٹمنٹ یقیناً ضروری ہے ہمارے ملک میں بھی, اور آف کورس بیرون ملک سے آنے والی انویسٹمنٹ بھی, لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ملک میں اسٹیبلٹی ہو, یہاں پہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے ساتھ ساتھ لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی انٹیکٹ رہے, اور ایسے انویسٹر فرینڈلی پالیسیز بنائی جائیں جو کہ اٹریکٹیو ہوں ان انویسٹرز کے لیے جو کہ ملک میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. کیا یہ حکومت ایسی پالیسیز بنا رہی ہے؟ کیا ہماری پولیٹیکل اسٹیبلٹی اس طرح کی ہے کہ جہاں پہ انویسٹر کانفیڈنس جو ہے وہ بڑھے گا؟ ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز, انسائٹ ود جاوید ملک پر ایک دفعہ پھر اسلام آباد سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ان خصوصی پروگرامز میں جو کہ ARY نیوز کی ری لانچ کے بعد ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں. پاکستان میں ہونے والے واقعات کو دنیا کس طرح سے دیکھ رہی ہے, اور یقیناً جب ہم دنیا کی بات کرتے ہیں تو انویسٹمنٹ دنیا ملک سے بھی ہوتی ہے اور دنیا سے بھی اس کی توقع کی جاتی ہے. ہمارے ملک کے اندر ایسی پالیسیز تشکیل دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے انویسٹر فرینڈلی پالیسیز اگر ہم ان کو کہیں, ملک میں انویسٹمنٹ کو لانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور آف کورس آپ جانتے ہیں کہ بجٹ بھی آنے والا ہے. ہمارے ساتھ آج کی گفتگو ہے پاکستان کے فیڈرل منسٹر آف انویسٹمنٹ سینیٹر وقار احمد خان. ہم ان سے پوچھیں گے کہ بجٹ میں کیا توقع ہے انویسٹرز کے لیے, کیا نئی پالیسیز آ رہی ہیں جس کی وجہ سے انویسٹمنٹ کو بوسٹ ملے گا, اور یہاں پہ جو ہماری لوکل بزنس کمیونٹی ہے جس سے ان کی آئے دن انٹریکشن رہتی ہے ان کے لیے کیا انسینٹیوز ہوں گے, اور خصوصاً عوام دوست بجٹ کی توقع ہے یا نہیں. سینیٹر صاحب, سب سے پہلے تو ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ جو پالیسیز ہم نے بات کی پہلے حصے میں, بجٹ بھی آنے والا ہے, آپ کی نیچرلی فیڈ بیک اس میں بھی ہوتی ہوگی, آپ کی انٹریکشن ہوتی ہوگی منسٹر آف فائنانس سے بھی, آپ نے فرمایا آپ اکنامک منسٹری ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا توقع کی جاتی ہے انویسٹر فرینڈلی پالیسیز کے حوالے سے اس بجٹ میں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ہماری پالیسی ہے, دیر واز ون میجر ایشو جو کہ جب میرا انٹریکشن ہوا تمام ملٹی نیشنلز کے ساتھ جہاں پہ جو آلریڈی انویسٹرز ہیں اور جو باہر سے اب آنا چاہ رہے تھے, تو ایک تسلسل کا کوشچن تھا, کنٹینیویشن آف پالیسی, کہ آج آپ ایک انویسٹمنٹ انیشیٹو لانچ کرتے ہیں تو جو آنے والی سکسیسو گورنمنٹ ہے کیا وہ اس کو کنٹینیو کرے گی کہ نہیں. تو اس کے لیے وی آر موونگ اے لیجسلیشن ان ٹو دی ہاؤس, اور کیونکہ یہ ایک نیشنل پالیسی ہے اس پہ ڈبیٹ ہوگی. سو وی وانٹ بوتھ سائڈز آف دا ڈیوائڈ ٹو یونینیمسلی اپروو اٹ, تاکہ کل کو کوئی بھی یہ ڈسکنٹینیو نہ کر سکے, کیونکہ یہ ایک فلی ڈبیٹڈ پروسیس ہوگا. اس میں تمام انویسٹمنٹ کی جو اپرچونیٹیز, انسینٹیوز, انیشیٹیوز جو بھی ہم دینا چاہتے ہیں اس کو ڈبیٹ کریں گے اینڈ ول گیو اٹ اے لیجسلیٹو کور. یہ ایک بہت بڑا اقدام ہوگا, اور اس اقدام سے ایک کانفیڈنس بنتا ہے لوکل انویسٹر میں بھی اور فورن انویسٹر میں بھی. اب بات ہوتی ہے جی کہ کس سیکٹر میں, دیکھیں میں آپ کو گورنمنٹ کی جو ورکنگ ہے اس پہ بتاتا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ ایران پائپ لائن گیس کا معاہدہ ہوا ہے اور آج کیبنٹ میں وہ انڈورس بھی ہوا. تو دیٹ از سم تھنگ دیٹس گونا ہیپن ان 5 years time, 4 to 5 years time.
بٹ دا گورنمنٹ از ویری کانشیس. دا لائن منسٹریز جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتی ہیں ڈیلی کہ یار ہم کس طریقے سے, اور پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کا انٹریکشن ہوتا ہے کہ جی کس طریقے سے عوام کو جو مشکلات ہیں بجلی کی, گیس کی, لوڈ شیڈنگ کی, جلد از جلد ہم اس کو دور کر سکیں. تو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ آئی ٹوک اے ٹرپ ٹو قطر, آئی میٹ ود ڈپٹی پرائم منسٹر قطر کی, ان سے ملاقات ہوئی وہاں پہ, اور ان سے ہم بات کر رہے ہیں, اور وی آر ٹیکنگ اے ڈیلیگیشن ناؤ جس کو ڈاکٹر عاصم will be negotiating with the relevant ministries over there. تو ٹیکنیکل ڈسکشن ہوگی, پھر اس کے اوپر پرائسنگ کے اوپر سارا کچھ ہوگا. تو وی آر پرپوزنگ کیجیے کہ ہم LNG لے کے آئیں قطر سے, اور اس کو لائیں پورٹ قاسم میں فلوٹنگ سٹوریج کے ذریعے ری گیس کر کے اس کو ایگزسٹنگ سوئی سدن کے فیلڈ میں ہم اس کو پمپ کریں. اگر یہ ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں, اور یہ 2-3 مہینے میں اٹس پاسبل ٹو بی ڈن ان 2 سے 3 ماہ میں. تو جب آپ یہ کرتے ہیں تو آپ کو نمبر 1 گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی. جتنے بھی آپ کے کارخانے ہیں, جو مل اونرز ہیں, چاہے وہ ٹیکسٹائل والے ہیں, چاہے وہ سیمنٹ والے ہیں, چاہے وہ فرٹیلائزر والے ہیں, ان سب کو گیس کی سپلائی کی کنٹینیوٹی ہو گئی, اور آپ کی پروڈکشن جو ہے وہ ڈیلے نہیں ہوگی. جو آرڈرز ہیں وہ آپ کے میٹ ہوں گے, آپ کی ویلیو آرڈر پروڈکٹس کی پروڈکشن ہوگی. اور سملرلی اور پھر ایک اور ڈیلیبریشن ہوئی تمام منسٹریز میں ٹیکنیکل. اب یہ تمام وہ پلانز ہیں جو کہ آپ کر رہے ہیں, جو انویسٹمنٹ منسٹری کر رہی ہے, اور اسی کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک اور بھی سوچ آئی. اب دیکھیں نا, انویسٹمنٹ منسٹری کا صرف کام یہ نہیں ہے انویسٹمنٹ لے کے آنا, وی ہیو ٹو بی آلسو انوویٹو, کہ جی کہ ہم نے کس طریقے سے ایفیشینٹ بھی ہونا ہے زیادہ, کہ وی ہیو ٹو بی ایفیشینٹ, وی ہیو ٹو انٹروڈیوس پالیسیز جو کہ کارپوریٹ امیج دینا, ہم نے پاکستان کا سافٹ امیج دینا ہے. تو سوچا گیا کہ جی اگر ہم الٹرنیٹ فیول یوز کرتے ہیں, اگر فرنس آئل پہ اگر ہمارا تھرمل یونٹ چل رہے ہیں, تو BTU ویلیو جو ہے اس میں فرنس آئل پہ کم ہے. تو اور اس پہ مینٹیننس کا ٹائم بھی زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ اس میں دیکھیں فرنس آئل میں وینیڈیم بھی ہے, سلفر بھی ہے, ایروجن بھی ہوتی ہے ٹینکس کی, بلیڈ پہ بھی ان کو آپ کو اسکربنگ کرنی پڑتی ہے. اگر آپ الٹرنیٹ فیول LNG کی صورت میں ان کو دیتے ہیں تو ناٹ اونلی آپ کا مینٹیننس ٹائم کم ہو جاتا ہے, بلکہ آپ کی ایفیشنسی اسی مشین سے بڑھ گئی. اگر آپ کی 10,000 یہ تو پروپوزلز ہیں, آف کورس انرجی نیڈز کو فلفل کرنے کے. انرجی از ون ایسپیکٹ. دیکھیں یہ پرپوزل نہیں ہے, دس از اے فلاسفی, دس از اے تھاٹ پروسیس بیہائنڈ آف اے گڈ گورننس, کہ ناٹ اونلی ہم نے اپنی امپورٹ بل جو ہے اس کی کاسٹ کم کرنی ہے, بلکہ ہم نے اپنی ایفیشنسی بڑھانی ہے, ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کرنی ہے. جو عوام ہیں وہ یہ توقع کر رہے ہیں, یہ آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل اس میں یقیناً حقیقت ہوگی, لیکن پیپل ایکسپیکٹ انسٹنٹینیس ریزلٹس. مہنگائی عروج پر جا رہی ہے, اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ کم ہو رہی ہیں, ہم نہیں کر رہے. بجلی کا میں بات پہلے کر چکا ہوں, ٹھیک ہے انرجی کی آپ بات کر رہے ہیں. اس بجٹ میں منسٹر صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ ایک غریب آدمی پاکستان کا کیا ایکسپیکٹ کر سکتا ہے پیپلز پارٹی کی حکومت سے, کہ کیا اس کو ریلیف ملے گا؟ دیکھیں جی, پیپلز پارٹی کی جو پالیسی ہے وہ 9 نکاتی جو ہمارا ایجنڈا ہے اس کے اوپر یہ بجٹ بن رہا ہے. یہ بجٹ عام انسان کے لیے ہے, کیونکہ ہم الیکٹڈ گورنمنٹ ہیں, ہم وی ہیو کم تھرو الیکٹرل پروسیس. 4 صوبوں میں ہماری نمائندگی ہے, اور ہمارا پریزیڈنٹ جو ہے از این الیکٹڈ پریزیڈنٹ, اس نے 2/3 سے زیادہ میجورٹی لی ہے. ہمارے پرائم منسٹر نے یونینمسلی ووٹ لیا ہے اس میں. سو وی آر آنسریبل ٹو دا پیپل, بٹ ہم یہ کام ووٹ کے لیے نہیں کر رہے, ہم یہ کام اپنی ذمہ داری سمجھ کے کرتے ہیں کہ جی کہ یہ ہمارا فرض ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ منصب یہ دیا ہے, ہمارے پہ فرائض ہمارے پہ آئے ہیں, تو ہم ان کو خوش اسلوبی سے کام کریں اور ان کو تندہی سے ان کو تکمیل تک لے کے جائیں. ناؤ جیسے میں نے آپ کو بتایا, اگر گیس اویلیبل ہوتی ہے, پروڈکشن ہوتی ہے, ٹیکسٹائل مل, ان امپلائمنٹ نہیں ہوتی. ٹیکسٹائل کی بات کر رہے ہیں آپ اس وقت, آپ کو یقیناً یہ علم ہوگا کہ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری کس حالت میں ہے. جی مجھے پتا ہے, کل ہی اس میں آپ کو بتاؤں, کل ہی ہمارے جو ہیں کافی اہم, یہ بھی آپ کو پتا ہی ہوگا کہ ملک چھوڑ کے پڑوسی ممالک میں بھی کچھ انڈسٹریز جا رہی ہیں ٹیکسٹائل میں آپ کو بتاؤں, ایک ہماری تھرائیونگ انڈسٹری تھی. نہیں میں آپ کو بتاؤں اس کے میں تھوڑی سی let me give you an input on this. ابھی 2 دن پہلے پرائم منسٹر صاحب نے ایک میٹنگ لی ٹیکسٹائل سیکٹر پہ, جس میں منسٹر فار ٹیکسٹائل نے پریزنٹیشن کی اور ان کے سیکرٹری نے بتایا. تو پریزنٹیشن واز ایکسٹریملی انٹرسٹنگ, جس میں ایڈوائزر فائنینس بھی موجود تھے, منسٹر فار ڈیفینس بھی موجود تھے, میں خود بھی تھا, منسٹر فار پرائیویٹائزیشن بھی تھے, اور باقی فیڈرل سیکرٹریز بھی تھے. تو بات یہ ہوئی کہ جی کہ ہم نے اپنے سیکٹر کو, ہم اس وقت
ہماری جو ویلیو ایڈیشن ہے وہ 1:1 ہے. انڈیا اور چائنا کی 3:1 ہے اور چائنا کی 4:1 ہے. تو ہم نے جو ٹارگیٹ